اللہ کہتے ہیں انسان جلد باز ہے. تو جلد بازی میں ایک اللہ نے جزیہ بیان کیا کہ اس کے جلد بازی کے نقصانات میں ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس دولت آتی ہے تو یہ کنجوس بن جاتا ہے. کنجوس کیوں بنتا ہے؟ یہ نا جلد بازی ہے نا, تو یہ چاہ رہا ہے سارا نفع ابھی اٹھا لوں, کہیں ایسا نہ ہو ختم نہ ہو جائے, یہ سارے پیڑے بھی کھا لوں. حالانکہ تھوڑا سا میچورٹی ہوتی سوچتا تو اسے پتا چل جاتا یار میری جیسی محنت تو بہت سارے لوگوں نے کی ہے, سب کو پیسہ نہیں ملا, مجھے اگر مل گیا تو یہ صرف محنت کا دخل نہیں ہے, یہ کس کا دخل ہے اس میں؟ اللہ کے ارادے کا. تو جس خدا کے پاس خزانے ہیں, جو مجھے روزی دے رہا ہے, اگر وہ مجھے کہہ رہا ہے بہن پہ خرچ کرو, باپ پہ خرچ کرو, ماں پہ خرچ کرو, قربانی کرو, حج کرو, مدرسوں میں پیسہ دو, مسجد میں پیسہ دو, غریبوں کو کھلاؤ, تو جب میں اس کے کہنے پہ کھلاؤں گا تو وہ مجھے لاوارث کیسے چھوڑ دے گا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یار آپ کا باپ ارب پتی ہے, باپ نے کہا بیٹا یہ میرا معذور بچہ ہے, ذرا اس کا تھوڑا خیال کرنا. اگر باپ میں غیرت ہوگی نا, تو جب وہ دیکھے گا کہ یار یہ میرا بڑا بیٹا نا اس معذور کا بہت خیال کر رہا ہے, تو آپ کو کبھی ضرورت ہوگی تو پھر آپ کا خیال کون کرے گا؟ باپ کرے گا. غیرت مند باپ میں جب ہو سکتی ہے تو اللہ آپ کو کیسے لاوارث چھوڑ دے گا بھائی؟ لیکن اللہ کہتے ہیں انسان یہ سوچتا نہیں ہے, بس وہ جیسی پیسہ آیا نا یہ جمع کرو یار, ایک کے دو, دو کے چار بنانے کی فکر کرو, صدقہ خیرات مت کرو اس میں سے. فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا, جب دولت آتی ہے کنجوس, اور جب دولت جاتی ہے, غربت آتی ہے یا پریشانی آتی ہے, شور شرابہ, ہاں ہو ہی. تبھی تو آپ دیکھو نا لوگوں کو ہر وقت منہ پہ نا, آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں بھائی, ایسا نہ آپ سمجھے ہماری انسلٹ ہو رہی ہے, کسی کے چہرے پہ خوشی کم بخت کے نظر ہی نہیں آتی. ہر وقت یار یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, یہ ویسے ہو رہا ہے, یوں ہو رہا ہے, یہ فلانا ہو رہا ہے. ابے کیا ہو رہا ہے؟ تیرے کو روٹی نہیں مل رہی ہے. ابے روٹی سے کیا ہوتا ہے؟ خالی روٹی تھوڑی ہے مسئلہ, کم بخت تیرا پیٹ بھرا ہوا ہے نا, اس لیے تجھے لگ رہا ہے کہ خالی روٹی مسئلہ نہیں ہے. جس دن تجھ سے اللہ نے روٹی چھین لی نا, تو کہے گا مجھے کچھ نہیں چاہیے, صرف کیا چاہیے؟ روٹی چاہیے. ابھی پیٹ بھرے ہوئے ہیں, توندے بھری ہوئی ہیں, اس لیے ہری ہری سوج رہی ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا. بغداد میں نا مسلمانوں کی خلافت تھی, حکومت تھی ظاہر ہے اس زمانے میں, بہت ڈنکا مسلمانوں کا جو ہے وہ ڈنکا بج رہا تھا پوری دنیا میں, رصد گاہیں ہماری, سیارہ گاہیں ہماری, تو بدماشی تھی مسلمانوں کی. تو جب پیٹ بھرے ہوئے تھے, معاشی ترقی بھی اور دنیا پہ حکومت بھی اور سائنسی ترقی بھی, یہ سارے گورے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے, تو دبدبا, تو ٹینشن لیس زندگی ہوئی نا, تو عاشقوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی بغداد میں. کس کی تعداد؟ عاشقوں. عشق معاشقے جو ہے نا, کیونکہ جب توندے بھری بھی ہوتی ہیں تو پھر ہری ہری سوچتی ہے, تو عاشق بہت ہو گئے نا, کہ وہ فلانے کو فلاں سے عشق ہو گیا ہے, تو فلانے کو شہزادی سے عشق ہو گیا ہے, تو وہ نہیں مل رہی تو ٹینشن میں جا رہا ہے. تو بزرگان دین ظاہر ہے محنت کرتے, بھائی یہ مردار ہے دنیا وغیرہ وغیرہ, جو بزرگوں کا طریقہ ہوتا ہے. کہتے ہیں بغداد میں پڑ گیا قحط. کیا پڑ گیا؟ قحط, کچھ وقت کے لیے. تو سارے عاشق مارکیٹ سے شارٹ, جس سے پوچھتے بھائی تمہیں فلانی چاہیے, وہ کہتا ہے روٹی دے دے فلاں کی ایسی کی ایسی. آگے وہ گالی بھی لگا دیتا ہوگا. وہ گئے مجھے کیا چاہیے؟ روٹی, مجھے روٹی چاہیے. تو ہم لوگوں کی توندیں بھری ہوئی ہیں, ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, اس لیے اب ہمیں ہری ہری سوچتی ہے. دیکھو ٹماٹر والا پتہ ہے خوشی کی زندگی کیوں گزارتا ہے؟ اس کو کچھ زیادہ وہ ایکسپیکٹ کرتا ہی نہیں ہے, زیادہ امیدیں اس کو. اس کے بحریہ ٹاؤن کی بات کریں, وہ خراٹے لے کے سونا شروع کر دے گا. اس کو پتا ہے یار اس ٹماٹر سے میں بحریہ ٹاؤن میں کوئی پلاٹ نہیں لے سکتا. اس سے آپ بات کریں کہ امریکہ کے ویزے کی, اس کو پتا ہے ٹماٹر اس ریڈی کی بیس پہ مجھے امریکہ کا ویزا نہیں ملے گا. اس سے جاپان کے ویزے کی بات کریں, ٹینشن نہیں لے گا. تو وجہ اس کو توقعات ہی نہیں ہے, لہذا وہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں کیا ہے, مست. میں تو ملتا ہوں نا ٹماٹر والوں سے بھی, میں اکثر ایک بیان میں واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست تو نہیں, میرا دوست بن گیا تھا. وہ لیمن نہیں کھاتا تھا نا, یہ جو
کینو مالٹے نہیں کھاتا تھا, میرا گلا خراب ہو جاتا تھا کھاتے ہی. تو مجھے ڈاکٹر نے بولا کہ یہ کھایا کرو, اس لیے گلا خراب ہو رہا ہے کہ آپ کھاتے نہیں, اس میں وٹامن سی ہے, کھاؤ گے تو نہیں ہوگا خراب. تو میں نے دنا دن پھوڑنا شروع کر دیا, اور پھر ایسے پھوڑے ہیں کہ اب تو کھاتے ہی کینو مالٹے ہوں, اور لیمن کے بغیر اب ہمارا گزارا نہیں. اس دن میں نے بیان میں دکھایا تھا نا کتنا لیمو نچوڑ کے میں نے پیا ہے. تو اب مجھے لیمو مالٹوں کی عادت پڑ گئی تھی نا, میں نے کہا کھاؤ, کیونکہ میں نے بہت عرصے چھوڑا ہوا تھا اس چکر میں کہ گلا خراب ہوتا ہے. تو ایک مالٹے والے سے میری ہو گئی دوستی, روزانہ میں جا کے نا رات کو اس کے پاس, حالانکہ رات کو کھانے کی چیز ہے نہیں ہے, دن میں کھانے کی چیز ہے, لیکن ہم رات کو بھی پھوڑ دیتے تھے. تو میں اس کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا, جا کے 2-4 کینو وہیں کھائے اور وہیں پیسے دیے اور پتلی گلی سے نکل لیے. تو میری ہو گئی اس سے دوستی. میں دیکھتا تھا یار یہ بندہ خوش بہت ہے, میرا خیال تھا اس کا یہ سائڈ بزنس ہوگا, اصل میں تو اس کے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہوں گے, احسان آباد میں زمینیں ہوں گی, اور ہو سکتا ہے اسلام آباد میں نئے پروجیکٹ. جو اس کے چہرے پہ خوشی تھی نا, اس سے لگتا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑی فلم ہے. سائڈ میں ویسی تواضعاً یہ ایک ریڑی لگا رہا ہے. تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا تمہارا اس کے علاوہ کوئی بزنس ہے؟ اس نے کہا نہیں بھائی, اور ہونا بھی نہیں چاہیے تھا کیونکہ سارا دن تو وہ ادھر ہی نظر آ رہا ہے. میں نے کہا کتنے مالٹے کینو لاتے ہو؟ کہہ رہا صبح یہ ریڑی بھری ہوئی ہوتی ہے, شام کو خالی. میں نے کہا اچھا, کما رہا ہوگا ظاہر ہے, چھڑے چھاٹ کے لیے, پان گٹکے کے خرچے کے لیے ایک ریڑی بہت ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کا کہ شادی شدہ ہو؟ کہہ رہے میری بیوی ہے اور پتہ نہیں 7 یا 8 بچے, 10, میں نے پہلے سنا ہے واقعہ, 10 بچے. میں نے کہا 10 بچوں کو اس ریڑی سے پال رہے ہو؟ الحمدللہ. کہہ رہے صبح پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے ان کا, شام کو بھی پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے, اور کہتا ہے میں نے اپنے بوڑھے والدین کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. میں نے کہا دوسرے بھائی کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس غربت مہنگائی میں بچوں کو پالنا بہت مشکل. کہتے ہیں میرا بھائی ہے, اس کے 1 یا 2 بچے ہیں, وہ کہہ رہے اس غربت میں بچے مت پیدا کرو, مت پالو. تو جو بچے نہیں پالنا تو پھر ماں باپ بھی نہیں پال رہا وہ, کیونکہ ظاہر ہے مہنگائی میں جیسے بچے پالنا مشکل ہے تو ماں باپ پالنا اس سے زیادہ مشکل ہے. تو میں نے کہا گزارا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہوتا نہیں, ہو رہا ہے, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. وہ کیوں خوش ہے اتنا؟ اس نے دنیا سے زیادہ امیدیں نہیں لگائی. وہ کہہ رہے میری ضرورت نا گھر کی ایک چھت ہے, میرے بچوں کو روٹی مل جائے, پڑھائی ہو جائے گی بہت اچھی بات, نہیں تو ہر ایک کو ریڑی دے کے. کیا خیال ہے بھائی؟ اب 5 بیٹے اور 5 بیٹیاں اگر ہوں تو 5 بیٹوں ایک ریڑی سے جب اتنا آ رہا ہے تو جیسے جیسے بیٹا جوان ہوگا تو 5 ریڑیوں سے 5 گنا زیادہ آمدن آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے اولاد زیادہ تھی, غریب تھے, بیٹے جوان ہوتے چلے گئے نا تو صرف 5 ریڑیاں نہیں بنی ہیں, پورا سبزی منڈی میں بزنس کھڑا ہو گیا ان کا. اولاد سورس آف انکم ہے, اس میں انویسٹمنٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی ارننگ ہوتی ہے. فیملی پلاننگ والے بتاتے ہیں کہ اس میں انویسٹمنٹ تو ہے, ارننگ نہیں ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے, کھوپڑی شریف میں نہیں آ رہی بات. اور غریب کو اولاد کی ضرورت مالدار سے زیادہ ہے. میرے بیان پہ ایک آدمی نے کمنٹس کیا, میں نے کہا کہ تم بچے پیدا نہیں کرتے, بڑھاپے میں کیا خدمت کے لیے بندہ رکھو گے؟ تو ایک آدمی نے کہا ہم بچے نہیں پیدا کر رہے, ہم پیسہ بچا رہے ہیں, بڑھاپے میں ہم کیا رکھیں گے؟ نوکر رکھیں گے, وہ ہماری خدمت کرے گا. اچھا نوکر تمہاری خدمت کرے گا, نوکر اپنے بڑھاپے میں کیا رکھے گا؟ نہیں آئی بات. اس کے پاس کیا, اس کے لیے کیا پیکیج ہے؟ تم تو غریبوں کو زیادہ کہہ رہے ہو کہ بچے کم پیدا کرو, جن کے پاس بڑھاپے میں نوکر رکھنے کے پیسے نہیں ہیں. تو اس سے تو پتہ چلتا ہے غریب کو زیادہ ضرورت ہے اولاد کی. تو یہ کمبخت بڑے بے شرم لوگ ہیں, پھر وہی گالی آ رہی ہے, سارا سیٹ اپ ان لوگوں نے برباد کیا. تو ہم نے اکثر آل اولاد والوں کے چہروں پہ خوشیاں دیکھی ہیں کیونکہ ان میں اللہ پہ توکل ہوتا ہے. خوشی کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ جیب میں پیسے کتنے ہیں. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, مسجد کے ممبر میں بیٹھا ہوں, میں نے فیکٹریوں کے ارب پتی تاجران کروڑ پتی مالکان کو ٹینشن میں دیکھا ہے کیونکہ اللہ پہ توکل نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ کھربوں روپے بھی آ گئے, چھننے کا ڈر ہر وقت لگا رہتا ہے ان کو. نہیں یہی بات. اب دیکھو ایک بندے کی فیکٹری, سر پہ ٹوپی, یہ بھی شاید سنا ہوا ہو آپ نے واقعہ, سر پہ ٹوپی, سفید کپڑے, ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے دم کرا لے آدمی.
اتنا نیک, نمازی, پرہیزگار. مجھے کہتا ہے مفتی صاحب ہر وقت ایک ٹینشن میں ہے, اور مجھے لگ بھی رہا تھا اس کے جس کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے نا, چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جب جاؤ گے ایسے کھلا کھلا چہرہ ان کا, لگ رہا ہوگا یار یہ بندہ خوش. کچھ ہوں گے ہر وقت ایسا لگتا ہے توے پہ بٹھایا ہوا ہے کسی نے, چولہا جلا دیا نیچے سے. ایسے لگتا ہے جیسے چولہا توے پہ بٹھا کے نیچے سے چولہا جلا دیا. اچھا, میرے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں جو اتنا خوش خوش نظر آتا ہے نا, پیسہ بہت ہے. جو میرے 15-20 سال پہلے سے مجھے جانتے ہیں نا, ان کو پتا ہے کہ جب بالکل جیب میں 5 روپے بھی نہیں ہوتے تھے نا, اس سے زیادہ ہی خوش تھے ہم, اس سے کم نہیں تھے. اور خرچے ہمارے دبا کے تھے. یعنی خرچے سے مراد ذمہ داریاں 3 تو میری بہت پہلے سے ہیں, بہت پہلے سے 3 ہیں میری. اور بچے بھی بعد میں, اسپیڈ بہت کم ہوئی ہے میری. اصل میں تو یہ پوری اسپیڈ میں اسکور پورا کافی پہلے کر چکا تھا, جب پیسے ویسے نہیں تھے میرے پاس, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت ہم زیادہ خوش تھے. تو اب وہ کیا ہے, کیا کہہ رہا تھا میں, وہ توے پہ بیٹھا ہوا, ہاں فیکٹری کا مالک ہے. خوش رہنے کا آپ کو گر بتا رہا ہوں میں, جب تک اللہ پہ اعتماد توکل نہیں ہوگا, دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو. کسی کا باپ بھی تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا. کچھ بھی کر لو, امریکہ جا کے بھی ٹینشن میں آؤ گے, اور اگر اندر سے خوش ہو گئے نا. حکیم اختر صاحب کا بڑا پیارا شعر ہے یار, وہ فرمایا کرتے تھے, دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. جب دل باغ باغ ہوتا ہے نا, دل میں خوشیاں ہوتی ہیں, تو ہر شے میں بہار ٹپکتی ہوئی نظر آتی. دل بیاباں ہو گیا, عالم بیاباں ہو گیا. جب دل میں گلستان ختم ہو گیا نا, خوشی ختم ہو گئی, تو باغ میں بھی آپ کو خزاں کا موسم نظر آئے گا. بڑا پیارا شعر ہے, دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. چاہے خزاں کا موسم بھی ہو نا, اس میں بھی لائف کو انسان کیا کرتا ہے, انجوائے کرتا ہے. تو اور دل بیاباں ہو گیا, عالم بیاباں ہو گیا. تو اندر کی خوشی کا میرے بھائی جیب سے زیادہ تعلق نہیں. میں زیادہ اس لیے کہہ رہا ہوں, تھوڑا سا ہے, تھوڑا سا تو ہے. بالکل ہی خالی ہوتی ہیں تو تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے. تو